السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آل آر یو ڈوئنگ ویل۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ بات دایان شاہ کو گہری نیند میں جاتے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کوئی چیز تھا کر کے اس کے چہرے پر آ لگی تھی۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اندازہ ہوا کہ میڈم صاحبہ نے نیند میں اس کو ویسے ہی مہاپارا نے اپنی ٹانگ اٹھا کر کے اس کی ٹانگوں پہ رکھی۔ دایان شاہ نے کہا کر اپنی محترمہ کو دیکھا جو بے ہوش ہو کے سوئی ہوئی تھی۔ ابھی 1 منٹ مزید گزرا تھا کہ مہاپارا کا وہی ہاتھ اس کی گردن پر بجا۔ دایان شاہ آنکھیں بند کرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اب اس کی حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ بیڈ کے بالکل کنارے پر چت لیٹا تھا اور مہاپارا کا ہاتھ اور ٹانگیں اس پہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا ہلتا تو بیڈ سے نیچے جا گرنا تھا۔ محترمہ کا پورا بیڈ خالی تھا مگر وہ اس میں ہی کھوسی آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوش میں کیسے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اب بے ہوشی میں دایان شاہ کے ہوش گنوا رہی تھی۔ اپنے جذبات کو تھپک تھپک کر سلاتا وہ آہستہ آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگا تھا کہ مہاپارا نے زور سے اپنے ناخن اس کی گردن میں چبوئے۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے، سمجھ آ گئی؟ وہ نیند میں بولی۔ دایان شاہ کا منہ حیرت سے واہ ہوا۔ کیا اس کی محترمہ کو نیند میں ہاتھ پاؤں چلانے کے علاوہ زبان چلانے کا ہنر بھی آتا ہے؟ لو جی، اس کی نیا پار لگ گئی۔ وہ جو بڑے مخصب انداز میں سوتا جاگتا ہے اور چین کی نیند سوتا ہے، محترمہ کے آنے کے بعد وہ بھی نصیب میں نہیں ہوگی۔ کیا ہے، سونے دو نا، صبح بہت کام ہے۔ مہاپارا آگے کو ہوتی اب اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سو ہی رہی ہو، نیند تو مجھے نہیں آ رہی۔ دایان شاہ بڑبڑایا۔ کچھ بولا کیا؟ کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر آواز کو بند کروانے کی کوشش کی گئی۔ لو جی، خود چاہے نیند میں بولتی رہے، کوئی دوسرا جاگتے ہوئے بھی نہیں بول سکتا۔ وہ دل میں سوچتا ہوا سر تکیے پہ گرا گیا۔ اچھا خاصا پرسکون ہونے کے لیے بیوی کے پاس آیا تھا مگر بیوی صاحبہ الٹا بے سکون کرتی نیند اڑا چکی تھی۔ مہاپارا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ مہاپارا اوں کرتی دوبارہ سے نیند میں غرق ہو گئی تھی۔ شاید محترمہ کی نیند بہت پکی تھی۔ وہ اپنی ادل بدل ہوتی سانسوں کو قابو میں لاتا ٹیبل پہ پڑے پانی کے جگ کو ہی منہ کے ساتھ لگا کر گداگد پینے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی جو کہ پرسنل بیوی بن چکی تھی کے ساتھ سویا تھا اور پہلی بار کا تجربہ انتہائی بھیانک تھا۔ اگر اس کی محترمہ روز ایسے ہی بے ہوشی کی نیند سو کر اس کے جذباتوں کو جگائے گی تو مشکل یہ کہ وہ اس کو سونے دے۔ وہ لبوں پہ زبان پھیرتا ہوا غور سے اس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتا، وہ اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتا، اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کر گیا۔
اس کو نہیں پتا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بھی تو دوسری لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی ہے، مگر معلوم نہیں کون سی کشش تھی جو دایاں شاہ جیسے شخص کو اس کے پاس کھینچ لاتی تھی۔ وہ ہر لڑکی سے منہ موڑنے والا اس لڑکی سے منہ نہیں موڑ پایا تھا، کسی کی باتیں نہ برداشت کرنے والا اس کی فضول باتیں بھی مسکرا کر ٹال جاتا تھا، کبھی نہ مسکرانے والا اس کے ساتھ کہہ کے لگا کے ہنستا تھا۔ اللہ پاک نے اس لڑکی میں دایاں شاہ کا سکون لکھ دیا تھا اور وہ اس سکون کو زندگی بھر نہیں چھوڑنے والا۔ آپ محبت کی بات کرتے ہو، ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں۔ معتصم خان نے انیا کو پوری رات اپنی شدتوں سے اس کو جگائے رکھا تھا اور صبح کہیں دودھ ختم ہونے تک بحران دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا تو وہ اس کو اس کے قات میں لٹانے کے بعد خود بھی سونے کے لیے بیڈ پہ گر گئی۔ 2 راتوں سے بیچاری کی نیند بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ سارا قصور ہی معتصم خان کا تھا، وہ تو معصوم قلبی ہے۔ معتصم کی آنکھ صبح 8 بجے کے قریب کھلی اور وہ آنکھیں جھپکتا انیا کو مسکرا کر دیکھنے کے بعد وال کلاک کی طرف نظریں گھما گیا، مگر گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتا وہ ہڑبڑا کر لیٹے سے اٹھا۔ اگر آج بھی وہ آفس لیٹ پہنچا تو دایاں شاہ سے ہونے والی ٹھنڈی ٹھنڈی بےعزتی سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا اور وہ صبح صبح اپنی عزت بھری انسلٹ نہیں کروا سکتا۔ ادھر آؤ پروین۔ جی صاحب جی۔ پروین 1 منٹ سے پہلے شرماتے ہوئے اس کے سامنے تھی۔ 1 گھنٹے تک میرے روم میں جا کے بحران کو نیچے لے آنا اور ہاں ٹھیک ہے صاحب جی، وہ بلا وجہ ہی شرمائی۔ اب جاؤ، کیا میرے سامنے شرمانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ معتصم خان دانت پیس کر بولا، کیونکہ وہ اس کے شرمانے کو خوب سمجھ رہا تھا۔ چچی وہ اس کے غصے پر شرمانا چھوڑ کر دم دباتی بھاگی۔ یہ آج کل کی لڑکیاں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ڈائننگ روم میں پہنچا تاکہ بریک فاسٹ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکل سکے۔ اگر وہ ایسے ہی چلا گیا اور آفس میں جا کر کچھ کھانے کو منگوایا تو اس کے کمینے دوست نے واٹ لگانی تھی، جس کو وہ فی الحال نہیں جھیل سکتا تھا۔ ایک تو کمینے دوست اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے، ورنہ آپ کا جینا حرام کرنے میں دوستوں کا ہی پہلا ہاتھ ہوتا ہے۔
کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے مسکرانے پر جھنجھلایا۔ سچ سننا چاہتا ہوں بیٹا جی۔ چلیں تو سنیں۔ میں لڑکی سے ملنے گیا تھا۔ وہ کندھے اچکاتا بولا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے سچ پر بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا لڑکیوں کے چکر میں تو پڑا ہی نہیں۔ یہ گردن پر خراشیں بھی اس نے دی ہیں۔ بیٹا جی، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کے سامنے دایاں شاہ کی استادی بھی نہیں چل سکتی۔ ویسے یہ لڑکی وہی تو نہیں جو نیوز میں بھی نظر آ رہی تھی؟ فاروق شاہ اس کے کالر سے نادرہ دست جھاڑتے ہوئے بولے۔ ابھی جاؤ، جاگنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں جم کروں گا آج، اور ہاں، جب تک میں نہ جانوں تب تک اس لڑکی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا آپ کو، اس لیے اپنے ریسورسز کو آرام کرنے دیں۔ آرام۔ مہاپارا کی جب آنکھ کھلی تو دایاں شاہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی بیڈ سے کھڑی ہوئی، مگر ان کے پردے پر رات کے منظر جھلملانے لگے تو وہ چہرے پر ہاتھ رکھے شرما کر بیڈ پہ گری۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔